دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جو لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں وہ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وظیفہ آپ گھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو میری آپ سے گزارش ہے اپنے گھر میں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، افلاسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہوتا ہے، برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا۔ آپ کے پیسے اگر کہیں پھنسے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا چکا ہے، آپ نے کسی کی مدد کری اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آ کر دیکھا جائے گا۔ دوستو، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو بس، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ والوں، آج کل کی اس فانی دنیا میں جو لوگ ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے گھر میں قلت آ جاتی ہے، وہ لوگ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ ہماری زندگی کو اگر باغور جائزہ لیا جائے تو 90% جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسوں کے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ کو حج اور عمرے کے سفر کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی یا بیٹی کی شادی، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہی پیسے دیکھ کے کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ کو دے گا، اور اگر آپ لوگ پیسے والے نہیں تو غریب گھر کی بیٹی چاہے کتنی ہی خوبصورت اور 5 وقت کی نمازی، کلامی، ملانی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو وہ اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ اللہ والوں، آج کے اس پرفتن دور میں آپ لوگوں کو اس خاص عمل کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے، یہ آخری موقع آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک کی وجہ سے پریشانی ہے، بڑے بڑے آپ لوگوں کو پروجیکٹس یا آرڈرز نہیں مل رہے، دکان پر بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ دکان کے ایکسپنس کرایہ دینا بھی محال ہو رہا ہے، تو آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پر بیٹھ کے پڑھو، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا۔ بس اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن کے مطابق مقصد آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں،
या आपकी आंखों के सामने मोबाइल चल रहा है, या आप लोग इधर उधर दीवारों के कलरों को देख रहे हैं, घाकों को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रब की मोहब्बत में गुम होकर आंखों को बंद कर कर इस अमल को पढ़ना है। जितना ज्यादा खोकर इस वजीफे को पढ़ोगे उतनी जल्दी रब की मदद मिलेगी, ऐसी मदद मिलेगी कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा उन मेरी माओ बहनों के लिए तोहफे से कम नहीं जो परेशान हैं, जो इतनी ज्यादा परेशान हैं कि वो दुख दर्द तंगदस्ती के बावजूद अपने घर में ही बैठी हुई हैं, ससुराल में ताने सुनती हैं। आज मेरी उन तमाम बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस अमल इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका शौहर आपके ससुराल, अपने ससुराल आकर आपको लेकर जाएगा। अल्लाह वालों, ये इतना जादुई और करामती वजीफा है क्योंकि ये रब की लाडली तस्बीह है। ये अल्लाह पाक को राजी करने का बहुत ही खास अमल है। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वजीफे को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वजीफे कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो एक बार इस अमल को मेरे कहने पर करें, नियत करके पढ़ें, वीडियो को मुकम्मल देखकर पढ़ें। जिस तरीके से वजीफा बताया जाए, जिस तरह तादाद में बताया जाए, जिस वक्त में पढ़ने का कहा जाए उस वक्त में पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। बास औकात होता क्या है कि इंसान मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सब बेसब्रे हैं। हम वीडियो को स्पीड से तेज करके काट काट कर देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी या फिल्म थोड़ी चल रही है। यहाँ तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने का मंसूबा सुन रहे हैं, रब को राजी करने का वजीफा सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान हो रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, रब के सिफाती नामों को पढ़ा जा रहा है। सोचे तो सही कि ये वक्त आपके लिए कितना खास है। इस वक्त आपकी तरफ फरिश्तों की तवज्जो है और रहमतों का नूर आप पर आया हुआ है, क्योंकि जहां पर भी महफिल हो, जहां पर भी नात ख्वानी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल उस जगह पर उतरता है। हम सारी रात भी यकीन करें अपनी शॉर्ट्स देखते हुए, टिकटॉक देखते हुए गुजार देते हैं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो देखने में हमें अलकसी आती है, शैतान भड़काता है। अल्लाह वालों, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी का गुजारा गया वक्त जाया नहीं होगा। आज के दिन आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत झोलियां भर भर के नवाजेगा। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज माह रबीउल अव्वल की आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा 41 बार 41 टाइम्स पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी इतनी है ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लाइलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, फक्र फाका इतना है कि घर में खाने को कुछ नहीं रहता, मैं उन लोगों की गुर्बत पर बात कर रहा हूं जो लोग इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के दीगर गरीब ममालिक में रहते हैं। आज जो समझते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल गरीब हैं, हम घर के खाने को पूरा नहीं कर सकते, हम कैसे अमीर व कबीर हो जाएंगे। आज का ये वजीफा इतना खास है कि जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वजीफा पढ़ने की देर है। रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इस वजीफे को मेरे कहने पर करो। अगर आप मकरूज हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज इतना है
کہ لوگ دروازے پر آ کر پورے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں نکالتے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے کروڑوں کا قرض کیسے اترا۔ صرف اس بات کو جانیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آج آخری جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح 41 بار پڑھیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات ہی یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے اور آپ کو آخرت بھی ملتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے اسپتالوں میں ڈاکٹر سے چیک اپ اور مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے، بہت زیادہ گرم دوائیاں بھی کھا لیں، اتنی دوائیاں کھا لیں کہ چہروں پر دانے اور الرجی کے اثرات آنے لگے۔ آج میری ان بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو کریں، آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پہ چلے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس وظیفے کو پڑھیں اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے مناسب وقت دیکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آخری جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کیا تو یقین کرے پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، جن کی محبت میں تو نے یہ پوری دنیا سجا دی، ہمیں بھی تو نے نبی پاک کی محبت میں ہی پیدا کیا۔ آج تجھے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری ہر دکھ درد تکلیف کو دور کر دے، دل کی تمام ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ میرے مولا، جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کی اندرونی بیرونی تمام بیماریوں کو ختم کر دے، ریشوں سے بیماریوں کو زائل فرما دے۔ میرے مولا آخری ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری عمرے کی اور حج کی ادائیگی کے لیے بھی جائے۔ میرے مولا جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان بچوں کو نیک صالح کر دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو
5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام عورتوں کی، بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستوں کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا بہت ہی مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور دن ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے آج بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہو تو آپ لوگ کرو، انشاءاللہ بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اپنے لفظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کریں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے الفاظ آج اس چیز کا تعین کریں گے کہ آج آپ لوگ کس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ نام بہت خاص ہے، یہ نام اتنا افضلیت والا ہے کہ جو بندہ یا خالقو یعنی کہ اے ہمارے کو خلق کرنے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے، آپ لوگ یہ کہیں گے یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے۔ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا خالقو اے ہمیں پیدا کرنے والے، یا رزاقو اے ہمیں رزق دینے والے۔ آپ ان دو ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا خالقو کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو یا خالقو سے پکارتا ہے کہ اے ہمیں بنائے والے، اے ہمیں بنانے والے، ہمیں پیدا کرنے والے، جب اس نام سے، اس صفت سے رب کو پکارا جاتا ہے، یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی عظمت بھی ہے، برکت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ اس نام میں ان سب چیزوں کا نزول ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صفت ہے یا رزاقو، یہ اتنی خیر قصیر والی رزق ہے کہ جو بندہ بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یا خالقو یا رزاقو، یا خالقو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ طریقہ کار کو ملاحظہ کریں، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا،
یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا خالقو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یہ ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، بس ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی ڈیٹیل کی سمجھ میں آ سکے کہ پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھا اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے۔ چابی کا ہر دانہ جب صحیح لگے گا تبھی آپ کی قسمت کا تالا کھلے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا خالق یا رزاق کو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بندشوں کو ایسے کاٹتی ہے سورت، یہ بندشوں کی ایسی اعلیٰ سورت ہے کہ جو بندہ بھی سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے، یہ اگر قرآن پاک کی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، لیکن اس کے فضائل میں جب ہم جائیں تو ویڈیو یقین کریں بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غمزدہ تھے، سخت پریشانی میں تھے، آپ کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور پورا مکہ، پورے قریش کے لوگ جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو تانے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانا دے تو سوچیں کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آٹا لینے بھی جائیں تو لوگ تانے دے رہے ہیں، یعنی کھانا بھی محال ہو رہا ہے، سوچیں کتنی بڑی مشقت ہے۔ آپ لوگ تو یوں سوچتے ہیں ہم پر قرض ہے، ہم بس اس گلی سے جائیں گے تو وہ قرض دار پکڑ لے گا، دوسری گلی سے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے آقا کے لیے پوری جو ان کا مکہ ملک تھا وہ پورا ان پر تنگ ہو چکا تھا۔ اللہ والوں، کیونکہ جو قبیلے تھے نا وہ قبیلے اسی طریقے سے پریشان کرتے تھے۔ آپ لوگ تاریخ میں بے شک پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کری ہیں۔ ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی پریشانی میں آؤ تو اس سورت کو پڑھو، کیونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کرا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورۃ الکوثر ہے۔ کیا اس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی ارشاد فرمائی۔ میں یا فتاحو کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک کھولنے والے، یا فتاحو ایک کھولنے والے، یا فتاحو ایک کھولنے والے۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں جو اللہ رب العزت کی لاڈلی ترین تسبیح ہے، وہ 3 تسبیحات ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں تسبیح جو ہے وہ استغفار کی ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو تیسری تسبیح ہے اللہم اجرنی من النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، میں یہ کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں،
یہ بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے رب کی، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے، 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سب سے چھوٹی نعمت ہے کہ ٹینشن سے نجات، مطلب کہ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یہ سب سے اس کی چھوٹی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ تو سوچیں کہ کتنی لاڈلی تسبیح ہوگی، کتنی خاص ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی میں تو سب سے زیادہ ٹینشن ہی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑھ کے دم کریں اور اس پانی کو پی لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ جو اس کی روحانیت ہے وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی ایک خاص طریقہ سن لیں کہ اپنے منہ سے اتنی آواز میں لازمی پڑھنا ہے کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یعنی کہ اتنی آواز میں لازمی پڑھنا، دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ منہ سے آپ کی آواز نکلے اور آپ اپنے کانوں سے سن لیں۔ یقین کریں اس کی تاثیر بولنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، اور توجہ سے دھیان سے مصلی پر بیٹھنے کا ثواب، قبلہ رخ ہونے کا ثواب، ثواب ہی ثواب میں انشاءاللہ آپ لوگ نہا جائیں گے۔ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔